جو پچھلی مرتبہ کلمہ جہاں پہ ہم نے بات کو ختم کیا تھا اس سے آگے پھر چلیں گے۔ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے متکبر اور بدبخت جو ہے وہ نہیں بنایا۔ اللہ نے مجھے سخت دل پیدا نہیں فرمایا، مجھے نرم دل رکھا اور مجھے تکبر کرنے والا نہیں بنایا، مجھے عاجز بنایا ہے۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے احوال میں یہ بات آتی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ اور تکبر سے دور رہنے کا یہ عالم تھا کہ آپ جو ہے اپنی امت کے غریب لوگوں کے ساتھ بالکل عام زمین پر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور اس کا عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہونے کے باوجود آپ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا ایک طاقتور جسم عطا فرمایا تھا۔ آپ کا جو حلیہ مبارک جو ہے جو کتب کے اندر آیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ایک لمبے دراز قد کے تھے اور سینہ اقدس بڑا چوڑا تھا۔ یعنی جو بندہ دراز قد کا ہو، لمبے قد کا ہو، سینہ چوڑا ہو، وہ قوت اور طاقت کی ایک نشانی اور علامت ہوتی ہے۔ آپ صاحب قوت ہونے کے باوجود اور بڑے طاقتور ہونے کے باوجود آپ کی عجز کا یہ بھی عالم ہوا کرتا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے تو کوئی شریر اور بدبخت آدمی آپ کی لکڑیاں اٹھا کے بھاگ جاتا، لکڑیاں اٹھا کے بھاگ جاتا، تو قوت و طاقت ہونے کے باوجود آپ اس کا پیچھا نہ کرتے بلکہ اسے درگزر فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ان الفاظ کا آپ ایسا عظیم پیکر تھے جو آپ نے پہلے دن اپنی ماں کی گود میں آپ نے ارشاد کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی میں بات ذکر کرتا چلوں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بسا اوقات بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ جب کھانے کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہ ہوتی، کوئی پراپر رزق جس کو ہم روٹی کہتے ہیں، پانی کہتے ہیں، چاول کہتے ہیں، یا اس علاقے کے اندر جو بھی زرعی اجناس اور پیداوار تھی، جب آپ کے پاس موجود نہ ہوتی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام درختوں کے پتے کھا کر اپنا گزارا کر لیا کرتے تھے۔ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر، یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی عرض کیا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انبیاء کی سیرت کا وہ رخ ہے اور وہ عظیم کردار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی ہونے کے باوجود ان کا عالم یہ تھا کہ اگر دنیا کے اندر ان کو اس طرح کے مصائب اور آلام اور تکلیفیں بھی آتی تو اس کے باوجود زبان سے ناشکری کا ایک لفظ نہیں تھا نکلتا۔ اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے، اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ نیاز بجا لاتے تھے۔ اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو یہ بھی سن کر شاید حیرت ہو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ساری عمر جو آپ نے روئے زمین پر گزاری ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا مکان نہیں بنایا، اپنا مکان نہیں بنایا۔ جہاں رات آتی، جس طرح کا ماحول ہوتا، اس طرح کے مطابق آپ رات کو گزارا کر لیا کرتے۔ کیونکہ جو ہی آپ عمر مبارک کے خاص حصے میں پہنچے تو جب تبلیغی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا آپ کو حکم ہوا تو اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ وقت جو ہے وہ سیر و سیاحت میں گزرا ہے۔
کبھی ایک گاؤں، کبھی ایک محلے، کبھی دوسرے علاقے، لوگوں کو تبلیغ دین فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتے. اور جتنی دیر آپ نے روئے زمین پر گزاری ہے، کم و بیش مجھے اگر اس وقت ٹھیک یاد ہے تو 33 یا 34 سال جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تھی جب آپ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے. وہ جو عمر مبارک کا جوانی کا حصہ ہے تبلیغ دین کا، اور اس میں جب آپ نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا تو اس عرصہ میں آپ نے اپنے لیے مکان کوئی نہیں بنایا، بلکہ جس جگہ پر رات ہوتی آپ اسی جگہ پہ کسی طریقے پر رات کو بسر فرما لیا کرتے تھے. یہ وہ سارے رنگ ہیں جس کو قرآن نے 2 الفاظ دیے، فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. فرمایا اللہ نے مجھے متکبر نہیں بنایا، اللہ نے مجھے سخت دل نہیں بنایا، اللہ نے مجھے جنگجو نہیں بنایا، لوگوں کے ساتھ لڑنے والا نہیں بنایا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بدبخت جو ہے وہ بنایا.